اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ بس یہ جو ڈیوٹی میرے ذمے لگی، اب ان 3 دنوں میں بس یہی ترتیب سمجھ میں آئی کہ کچھ آیتوں کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے کوئی جو ان کا ترجمہ ہو سکے وہ پیش کروں۔ اب کچھ علماء حضرات بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں میرا بیان کرنا تو اس کا کوئی خاص جواز تو نہیں بنتا، لیکن بہرحال ایک وہ ظفر صادق صاحب اور دوسرے دوستوں نے جو بھی ڈیوٹی لگائی ہے، بہرحال اس کو کوشش کرتا ہوں۔ اس آیت کا جو انتخاب کیا وہ بھی اس لیے کہ ہم جو اس راستے پہ چل رہے ہیں، یہ دنیا جو ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، اس میں ظاہر ہے ہم سے کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب اس آیت کا انتخاب اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بندوں سے بیان فرمائی، یعنی حوصلہ افزائی فرمائی کہ کوئی گناہ، غلطیاں، کوئی بلنڈرز کمٹ ہو جائیں تو ایسی شکل میں یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ نہایت ہی کرم اور رحمت اور عنایت کا ہے، تاکہ ہمیں حوصلہ اور ہمت ملتی رہے اور ہم اسی کوشش میں لگے رہیں کہ اپنے گناہوں کو کیسے مٹائیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بعض لوگ ہیں کہ اقرار کیا انہوں نے اپنے گناہوں کا، یعنی جو گناہ ہو گئے اللہ کے سامنے یا اللہ کے رسول کے سامنے، اس کا خاص سیاق و سباق ہے، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ ملایا انہوں نے ایک کام نیک اور دوسرا بد، قریب ہے کہ اللہ معاف کرے ان کو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا سیاق و سباق تو یہ ہے کہ یہ غزوہ تبوک کے سلسلے میں نازل ہوئی، ان صحابہ کے بارے میں جو بلا عذر اس غزوہ میں شامل نہیں ہو سکے۔ حکم یہ تھا کہ اس غزوہ میں سب لوگ چلیں، تو جو بلا عذر نہیں گئے، پھر اس کی بھی کئی کیٹیگریز تھیں۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے جھوٹے عذر تلاش کیے، تو جو سچے پکے مسلمان تھے انہوں نے کوئی عذر تلاش نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا کہ یا رسول اللہ، سوائے تساہل اور اپنی سستی کے اور کوئی وجہ نہیں نہ جانے کی، تو لہٰذا جو سلوک آپ چاہیں ہم سے کریں، اور انہوں نے مسجد نبوی کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ فرمائے میں بھی ان کو نہیں کھولتا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو کھولا گیا، حتیٰ کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں تو اس وقت تک نہیں آزاد ہوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولتے۔ پھر صبح فجر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے انہیں اپنے ہاتھ سے۔ لیکن اب اس میں بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے کہ جنہوں نے کچھ نیک کام کیے اور کچھ گناہ ان سے سرزد ہوئے،
اور انہوں نے یعنی ان کے کام جو ہیں، ان کے نیک اور بد کام جو ہیں، وہ ان کی اوور لیپنگ ہے۔ زندگی میں کچھ گناہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، لیکن اس کا ازالہ وہ نیک کام کر کے کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، خود یہ ایک بات جو ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کی توبہ جو ہے وہ بندوں پہ مبذول کرنے کا ایک باعث بنتی ہے۔ تو اب یہ اس میں ہمارے لیے جو ایک ہدایت ہے، ایک عمل ہے، وہ یہی کرنے کا ہے کہ ہم جب گناہ غلطی ہو جائے تو ہم کوشش یہ کریں کہ اس گناہ کا ایک تو اعتراف کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے عوض کچھ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کھول دیے گئے، لیکن پھر وہ اپنا کچھ مال لے آئے، صدقے کے طور پہ اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ اس کو قبول فرما لیں۔ تو اللہ نے بھی حکم دیا کہ ہاں آپ ان کا مال لے لیں، لے کے صدقہ ان کر دیں، بانٹ دیں غربا مساکین میں، تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے اور ان کی تسلی ہو جائے، اور آپ ان کے لیے دعا کریں کیونکہ اس سے ان کی ایک تالیف قلب ہو۔ تو اب مقصد یہ ہے کہ اسی طرح یہ ایک تعلیم ترغیب کہ اگر گناہ غلطی ہو جائے، ایک تو توبہ فوری کوشش کریں کہ فوری اس سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے رجوع کریں، اور پھر ہو سکے تو اس سے کوئی خیر کا کام کریں۔ جیسے جس کام میں جس طرح کی سستی ہوئی ہے اسی طرح کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ نہیں کر سکتا تو بندہ نوافل تو پڑھ ہی سکتا ہے، جیسے بزرگوں نے کہا کہ توبہ کے نوافل پڑھیں، کوئی مال ہے تو مال صدقہ کریں، جس چیز سے وہ جیسے ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا کہ جرمانہ دیں، جو بات ہے تو وہ جس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے نفس کو وہی اختیار کریں۔ کسی بندے کو 100 نفل پڑھنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن 10 روپے جیب سے دینے سے ذرا نفس پہ زیادہ بوجھ آئے گا، تو وہ ہر بندہ اپنا تجزیہ کر سکتا ہے۔ کسی کے لیے ہو سکتا ہے 10,000 دینا کو آسان ہو، لیکن 2 نفل پڑھنا مشکل ہو، تو اس میں اسی بات سے ازالہ کریں جس سے نفس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ آیت تو ایک خاص سیاق و سباق کی تھی، لیکن یہ ہمارے جو علماء اور مفسرین ہیں انہوں نے فرمایا کہ اس کا حکم جن مسلمانوں کے اعمال اچھے برے ملے جلے ہیں قیامت تک وہ بھی اسی حکم میں داخل ہیں۔ یعنی ہمارے لیے تکفی کی بات یہ ہے کہ عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم، یہ حکم عام ہے، یہ حکم خاص ان کے لیے نہیں تھا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اگرچہ یہ آیت خاص جماعت کے بارے میں نازل ہوئی مگر حکم اس کا قیامت تک عام ہے ان مسلمانوں کے لیے جن کے اعمال نیک و بد ملے جلے، اگر وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں تو ان کے لیے معافی اور مغفرت کی امید ہے۔ ابو عثمان نے فرمایا قرآن کریم کی یہ آیت اس امت کے لیے بڑی امید دلانے والی ہے، اور صحیح بخاری میں بروایت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے کہ معراج نبوی کی ایک تفصیلی حدیث میں ہے کہ 7ویں آسمان پر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو ان کے پاس کچھ لوگ دیکھے جن کے چہرے سفید تھے، اور کچھ ایسے کہ ان کے چہروں پہ کچھ داغ دبے تھے۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ایک نہر میں داخل ہوئے اور غسل کر کے واپس آئے تو ان کے چہرے بھی بالکل صاف سفید ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ یہ سفید چہرے والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پھر گناہوں سے پاک رہے، یعنی اس آیت کے مصداق کہ الذین آمنوا
وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، کہ یعنی جو اس کے مصداق رہے کہ ایمان لے آئے پھر انہوں نے کوئی اپنی ذاتوں پہ ظلم نہیں کیا، تو وہ تو سفید چہروں والے تو وہ تھے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملے جلے یعنی گناہ بھی ہوئے اور نیکیاں بھی کیں، سب طرح کے کام کیے پھر توبہ کر لی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور گناہ معاف فرما دیے۔ تو اب یہ جو داغ تھے یہ اسی طرح اس کا یعنی ایک تمثیلاً بیان وہاں دکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور معافی جب ملتی ہے تو وہ جو داغ لگتے ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک داغ سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، نہ توبہ کرے تو وہ پھر گناہ بڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے کہ وہ پھر سیاہی ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر وہی بات کہ اسے حق بات سمجھنی اور حق بات کو قبول کرنا ایک رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی آیت کی یعنی تشریح میں ایک دوسری آیت سورہ نساء میں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ ان تجتنبوا کبائر کہ کبائر گناہ سے بچتے رہو، عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، تو جو صغائر ہیں جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیں گے، دور فرما دیں گے، صاف فرما دیں گے اور اپنے کرم میں داخل فرما لیں۔ اب اس میں جو ایک تشریح یا تفسیر کہ کبائر گناہ ایک موٹی سی، ویسے تو بڑی لمبی بحثیں ہیں بزرگوں کی اور مفسرین کی، لیکن موٹی سی بات یہ ہے کہ جن گناہوں پہ اللہ تعالیٰ نے حدیں جاری فرمائیں، کچھ سزائیں متعین فرمائیں، ایک تو وہ ہے، ایک وہ گناہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے کرنے والوں پہ لعنتیں نازل فرمائیں، تیسری قسم وہ ہے جن کے لیے جہنم کہ یہ کرنے والا جہنم کا مستحق ہو جائے گا، یہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جیسے کبر کے بارے میں ہے کہ کبر جس کے دل میں رائی کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح لعنت اللہ الکاذبین کے جھوٹ بولنے والے یعنی جھوٹ ایسا گناہ ہے، اور اس طرح۔ لیکن اس میں دوسری تشریح یہ ہے کہ اب یہ جو ہیں صغیرہ گناہ، اس میں بھی بزرگوں کی یہ بات ہے کہ صغیرہ پہ بھی اصرار نہیں کرنا اور اس پہ بھی کوشش کرنی ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنے آپ کو تنبیہ کریں، اپنے آپ کو بار بار اس بات پہ دہرائیں کہ اللہ چاہیں تو کسی صغیرہ گناہ کی جواب طلبی وہاں کریں اور ہم سے کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ کوئی استحقاق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے امیدیں دلائی ہیں، وعدے کیے ہیں، وعدے اس کریم کے سچے ہیں اور ان سے سچا کس کا وعدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ان وعدوں کے پیچھے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، لیکن اللہ چاہیں تو کسی صغیرہ پہ بھی نہ معاف فرمائے۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ وہ صغیرہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں جس پہ اصرار نہ ہو، توبہ ہو یا اپنی روش وہی نیکی والی اختیار کریں تو وہ خود بخود اس کے یعنی صاف کرنے والے بن جاتے ہیں، اس گرد و غبار کو جو صغیرہ گناہوں سے دل دماغ پہ آتا ہے اس کو صاف کرنے والے بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس پہ اصرار کریں یا اس سے بھی بڑی بات کہ اس کا جواز پیدا کر لیں کہ یہ کون سا گناہ ہے، یہ تو سارے ہی کرتے ہیں، ایک یہ طرز عمل اب بنتا جا رہا ہے کہ اب یہ تو سارے بھی جو سارے کریں تو وہ گناہ ہی رہتا ہے، وہ نیکی نہیں بن جاتا یا اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اسی طرح سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم الفواحش الا اللمم، وہاں کہ جو کبائر گناہ سے
بچتے ہیں۔ ہاں جو چھوٹے موٹے گناہ غلطیاں ہوتی ہیں وہ تو انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ واللہ واسع المغفرہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی مغفرت وسیع ہے۔ اب وہاں دوسری امید دلائی کہ اللہ کی مغفرت پہ بھروسہ کر کہ اللہ کی مغفرت تو بہت وسیع ہے۔ تو وہاں دو چیزیں ہیں، ایک کبائر ہے، ایک فواحش ہے۔ اب فواحش کے مقدمات جو ہیں، جتنے زنا کے کام ہیں، ان سب کے ساتھ متعلقہ جتنے مقدمات ہیں سب یہ فواحش میں داخل ہے۔ تو اس لیے طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ اپنی طرف سے ہر وقت اس بات میں لگے رہیں کہ کبائر سے بچیں، اور جو صغیرہ گناہ ہوں ان پہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اصرار نہ کریں، بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ہر وقت اپنا جو حساب ہے جو ہم دنیا میں ہر وقت کرتے رہتے ہیں گھاٹوں نفعوں کا، یہ ان کے ساتھ بھی یہ صحیح معاملہ فرمائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک راستہ ہمارے لیے جو بیان فرمایا ہے اللہ کا معافیوں کا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی معافی کے ہم حقدار بن جائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور جو آیت ہے جس میں اور بھی امید افزا بات یہ ہے کہ اس میں وہ بزرگوں کی تشریحات کے مطابق کہ کبیرہ گناہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ معاف نہیں کروں گا۔ اس میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے محسنین کی۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ ایسے محسن سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی اور وسعت میں بھی، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، جو لوگوں کے گناہوں پہ درگزر کرتے ہیں، تو اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ اللہ ایسے محسنوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ اب آگے اس میں ہے کہ والذین اذا فعلوا، ایسے ہی لوگوں میں سے فاحشۃ او ظلموا انفسہم، یہ فاحشہ اور ظلم جو ہے اپنی ذات پہ، اور ظالموا انفسہم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے، کہ ایسے لوگوں سے اگر یہ فعل ہو جائے جو فاحشہ میں آتا ہے، فواحش میں آتا ہے، یا اپنی ذاتوں پہ ظلم کے مترادف ہے، اور وہ کبیرہ گناہوں میں، ذاکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ یاد اللہ سے کیا ہے کہ اللہ سے منہ موڑا تو گناہ سرزد ہوا، اب اللہ کو یاد کیا تو واپس اللہ سے رجوع کر لیا۔ ذاکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون معاف کرنے والا۔ اب یہ ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر اپنے ان فعلوں پہ اصرار نہیں کرتے، وہ صغیرہ گناہ ہوں یا کبیرہ گناہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت کا وعدہ فرمایا۔ تو یہ حضرت تھانوی علیہ رحمت نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اس بات سے تو یہ ہے کہ جن سے کبیرہ گناہ بھی سرزد ہو جائیں، وہ بھی اگر اپنی روش ٹھیک رکھیں تو صالحین کے زمرے میں ہی رہتے ہیں، صالحین کے زمرے سے خارج نہیں ہوتے۔ اس آیت میں سب سے زیادہ امید افزا بات یہ ہے کہ اللہ کے جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں میں جو صالحین ہے، اب یہ نہیں کہ کسی سے کبیرہ گناہ ہو جائے تو وہ سمجھے کہ اب میں تو، بلکہ اس کا بھی یہی ہے کہ ذاکر اللہ کو یاد کرے، اللہ سے رجوع کر لے، اللہ سے جس غفلت کی وجہ سے وہ گناہ ہوا ہے اس روش کو چھوڑ کے اللہ سے تعلق کی روش اختیار کرے، اپنا رخ اس طرف کو موڑ لے، اور اللہ سے فاستغفروا لذنوبہم،
اور اپنے گناہوں کی یعنی اس گناہ کی اللہ سے معافی مانگے، جس شدت کا یا جس سطح کا گناہ ہے اسی سطح کی اللہ سے معافی استغفار کرے، اور ولم یسروا ما فعلوا، اور اس پہ اصرار نہ کرے۔ ایک ہے گناہ ہو جانا، ایک ہے اصرار کرنا، کہ ایک مستقل روش ہے۔ جیسے ہم لوگوں کا ایک طرز عمل اللہ اپنی پناہ میں رکھے کہ جی وہ کاروبار میں ملاوٹ ہے تو جی پھر ساڈا کاروبار ہے جی، رشوت جی وہ ہے تو جی پھر سارے ہی لیندے ہے جی، مال ناجائز چیزیں بہنوں کو حصہ نہیں دینا وہ یہ تو جی پھر ہوں ساڈا رسم ہے نا جی، پھر یہ تو اب کیسے اس کہڑی گل ہے، تو ابا جی نے آپ ہی کر دیتا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے جنہوں نے اپنا ایک غلام اپنے ایک بیٹے کو ہبہ کرنا چاہا یا کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی اولاد کو بھی دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس لے لو۔ اسی کہنے جی اس میں شریعت نے پابندی نہیں لگائی ویسے، لیکن یہ عمل کتنا کبھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس کرو اس کو، یا سب کے ساتھ وہ معاملہ کرو، نہیں کر سکتے تو اس کو بھی واپس لے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اصرار والی یہ ہیں کہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ گناہ سمجھیں گے تو اس پہ رجوع ہوگا، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اگر گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر تو یہ جو ہم نے کچھ چیزوں کو جائز کر لیا خود ہی، یہ تو کاروبار ہے جی، جھوٹ بولنا جی، اب جھوٹ بولے بغیر تو سودا نہیں بکتا، حالانکہ جو سچ بولنے والے وہ بھی ان کے بھی بڑے بکتے ہیں۔ یہ خود ساختہ شیطان کی جو ایک باتیں ہیں وہ ہم پہ حاوی ہو جاتی ہیں، ہماری زندگی کا آہستہ آہستہ طرز عمل بن جاتی ہے، وہ اندر سے سجیسٹ کرتا رہتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اس وقت اصل میں تو اگر بات کو سمجھا جائے تو وہ بات اس سے بھی بڑی ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں یا یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کریں گے تو گھاٹا پڑ جائے گا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تدبیریں مؤثر ہیں، وہ جو اللہ بیٹھے ہیں وہ تو معطل بیٹھے ہیں، انہوں نے تو پتہ نہیں ہوتے بھولے بادشاہ نہیں، ان کو تو ترکیب نہیں آتی ہمیں نفع پہنچانے کی، ہم نے اپنی ترکیب سے نفع پہنچانا۔ تو یہ بات بہت دور تک چلے جاتی کہ اللہ کی اس صفت کو کہ ہم وہ اللہ کو قادر مطلق نہیں مانتے، اللہ کو اپنے پورے امور پہ ان اللہ غالب علی امری، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے پورے امور پہ اس کی گرفت ہے، کہیں ڈھیلی نہیں پڑی۔ جب ہم اس طرح کے طرز عمل اختیار کرتے ہیں جو ناجائز ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے نفع ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو گھاٹا ہوگا، تو ان فیکٹ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جی آپ تو معطل ہیں، تو ہم اپنی تدبیروں سے کوئی راستے نکال لیں گے۔ کسی تدبیر سے کوئی راستہ نہیں نکلتا، ہاں تدبیر ٹھیک ہو اور اللہ پہ بھروسہ ہو پھر راستے نکلتے۔ ہاں اللہ کی یہ جو سنت ہے کہ بندوں کو آزماتے ہیں، اس آزمائش میں کچھ دیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتے، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور انہی تدبیروں کو اختیار کرتے ہیں۔ تدبیر تو ویسے وہی ہوتی ہے جو جائز اور سچی اور پکی ہو، بس اللہ تعالیٰ ہمیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہو جائیں اس پہ فوری رجوع اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بس اپنا ایک تعلق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ کریم یہ جو میں نے کچھ کہا، ایک تو مجھے اللہ معاف فرمانا کہ جس بات پہ میرا عمل نہیں، مجھے بھی توفیق دے، ایک ہم سب کو اللہ تعالیٰ جی توفیق دے کہ گناہوں کو چھوڑ دیں، تیری ناپسند چیزوں کو چھوڑ دیں،
اے اللہ وہ اعمال اختیار کریں جو تجھے پسند ہیں۔ اے اللہ بس تیری مرضیات کو ہی ہم سمجھیں کہ وہی اصل سب خیر بھلائی اللہ تعالیٰ تیری رضا تیری مرضی میں شامل تیرے فیصلوں میں شامل ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔